الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن نسترقي من العين متفق عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نظر بد کی وجہ سے دم کرایا کریں، دم کریں یا دم کرائیں۔ جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں زمانے نے بہت ترقی کی ہے۔ کچھ بیماریاں وہ ہیں جو حقیقت میں بیماریاں ہیں، لیکن ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے تو ڈاکٹر کسی بیماری کے وجود کا انکار کر دے گا۔ نظر بد بھی انہی میں سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس صرف ان چیزوں کو علم تک جب وہ تسلیم کرتی ہے جس کو وہ لیبارٹری میں ٹیسٹ کر سکے۔ جس چیز کو وہ لیبارٹری میں ٹیسٹ نہیں کر سکتے آسانی سے اس کے وجود کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ اسی اصول کے تحت انہوں نے خدا کا بھی انکار کر رکھا۔ میجارٹی جو سائنسدان ہیں وہ خدا کو نہیں مانتے، جو ان کا علم ہے وہ خدا کو ماننے ہی نہیں دیتا۔ اپنے اس اصول کے تحت تمام وہ چیزیں جن کو لیبارٹری میں وہ ٹیسٹ کر کے یقین نہیں کر سکتے کہ یہ چیز ہے، اس کو وہ انکار کر دیتے ہیں۔ خدا کا انکار کر دیتے ہیں، فرشتوں کا انکار کر دیتے ہیں، جنت کا انکار کر دیتے ہیں، عالم غیب کی تمام چیزوں کا وہ انکار کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں علم وحی سے آتا ہے، الہام سے آتا ہے، وجدان سے آتا ہے، خواب سے آتا ہے۔ ہم ان تمام چیزوں کو علم مانتے ہیں اور ان میں پھر نظر بد بھی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی فرما دے کہ نظر حق ہے، ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں، لیکن وہ اس قسم کی باتوں پہ ایمان نہیں لاتے کیونکہ وہ اس کو لیبارٹری میں ٹیسٹ نہیں کر سکتے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے نظر بد سے دم کرنے کا باقاعدہ حکم دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے۔ وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی وسلم رأى فی بیتها جاریۃ فی وجہها صفۃ تانی صفرۃ فقال استرقوا لها فإن بها النظر متفق علیہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لونڈی کے چہرے پر ناگوار سا نشان دیکھا، زردی رنگ کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دم کرو کیونکہ اس کو نظر بد لگی ہے، اس پر نظر بد کا اثر ہے، اس کو دم کرو۔ یہ حدیث پاک بھی متفق علیہ ہے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم عن الرقاء فجاء آل عمرو بن حزم فقالوا یا رسول اللہ انه كانت عندنا رقیہ نرقی بها من الاقرب وانت نهيت عن الرقاء فاردوها علیہ فقال ما ارى بها باسا من استطاع منکم ان ینفع اخاه فلینفع۔ رواہ مسلم۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور سر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دم کرنے سے منع کیا۔ یہی بات ہے کہ ایسی حدیث موجود ہیں جن میں دم کرنے سے منع کیا، تو کچھ لوگ یہ جو یہ حدیثیں ہیں جن میں آپ نے دم کرنے کا حکم دیا ان کو نہیں دیکھتے اور اسی منع کرنے والی حدیث کو سامنے رکھ کر فتویٰ دے دیتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کرنے سے منع فرمایا۔ عمر بن حزم کے گھرانے کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس ایک دم تھا، کسی کو بچھو ڈس لیتا تو ہم وہ دم کرتے تھے، اب آپ نے دم کرنے سے منع فرما دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معقول ان سے فرمایا کہ وہ سناؤ مجھے کیا دم کرتے ہو، تو انہوں نے دم پیش کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ جو الفاظ تم استعمال کرتے ہو اس کے اندر کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس میں شرک کا شائبہ موجود ہو، تو اس سے دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص اپنے کسی بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو کسی بھی انداز میں تو اس کو نفع پہنچانا چاہیے۔ تو یہ جب آپ کسی کو دم کرتے ہیں اس کو فائدہ پہنچتا ہے تو یہ بھی نفع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا کر سکتے ہو ضرور کرو۔ یہ حدیث پاک امام مسلم نے اس کو روایت فرمایا۔ وعن عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا نرقی فی الجاہلیۃ فقلنا یا رسول اللہ کیف تری فی ذلک فقال اعرضوا علی رقاکم لا باس بالرقا ما لم یکن فیہ شرک، رواہ مسلم۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں ایک دم کیا کرتے تھے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ اس دم کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ فرمایا مجھے وہ دم سناؤ، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ ایسا دم جس کے اندر کوئی شرکیہ الفاظ موجود نہ ہوں ان سے دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت فرمایا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی وسلم قال العین حق فلو کان شیء سابق القدر سابقۃ العین واذا استغسلتم فاغسلوا، رواہ مسلم۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر کا لگ جانا یہ حق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھ سکتی ہے تو وہ نظر ہی ہوتی، بڑھ سکتی کوئی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی چیز ہوتی جو تقدیر پر غالب آ جاتی تو وہ نظر ہوتی، یہ اتنی طاقتور چیز ہے۔ اور فرمایا وہاں ایک رسم تھی اس میں تاثیر بھی تھی کہ جب کسی کو نظر لگ جاتی تو جس آدمی کے بارے میں خیال ہوتا کہ اس کی نظر لگی ہے اسے کہا جاتا کہ تم غسل کرو، اور پھر وہ اس کے غسل کا پانی جو ہے وہ اس پہ ڈالا جاتا، جس کو نظر لگی ہے تو وہ صحت یاب ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کا خیال یہ ہو کہ تمہاری نظر لگی ہے اور وہ تمہیں غسل کرنے کا کہے تو اس کی بات مانا کرو، غسل کر کے ان کو پانی دو تاکہ ان کا مریض جب وہ صحت یاب ہو سکے۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
بیت الخلاء کے احکام بیان ہو رہے تھے۔ پانی کے اندر پیشاب اور پخانہ کرنا مکروہ ہے۔ سائے میں بھی درخت وغیرہ کا سایہ، ویسے تو اگر آپ جو ہے باتھ روم میں ہوتے ہیں تو وہاں سایہ ہوتا ہے، وہ سائے کی بات نہیں۔ جو درخت وغیرہ کا سایہ راستے پر ہو، جس میں کوئی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے وہ استراحت کر سکتی ہے، تو اس جگہ پر بھی پیشاب کرنا، پخانہ کرنا مکروہ ہے۔ کسی بل میں کھڈ میں کسی بھی چیز کی ہو، اس کے اندر بھی پیشاب اور پخانہ کرنا مکروہ ہے۔ رستے کے اندر بھی، کسی پھلدار درخت کے نیچے بھی یہ پیشاب اور پخانہ کرنا مکروہ ہے، کیونکہ وہاں سے اوپر سے پھل گریں گے، اللہ تعالیٰ کی کوئی مخلوق کھا سکتی، تو تم نے اگر یہ حرکت کی تو ایک اللہ تعالیٰ کا دیے وہ رزق ضائع ہو جائے گا۔ اسی طرح کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی مکروہ ہے۔ ہاں کوئی آدمی معذور ہے تو معذور آدمی جو ہے اس کے لیے حکم بدل جاتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ تو بیت الخلاء میں جانے کے وقت بتایا تھا کہ بائیں پاؤں پہلے اندر رکھو۔ بیت الخلاء سے نکلنے کے لیے فرمایا کہ پہلے دایاں پاؤں باہر پہلے جو ہے وہ مسجد سے الٹ، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دایاں اندر، نکلتے ہوئے بایاں، اور یہاں داخل ہوتے ہوئے بایاں اور نکلتے ہوئے دایاں۔ اور دعا یہ مانگی اس وقت بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے اس تکلیف کو دور فرمایا اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ تکلیف تو ہوتی ہے آدمی کو اس وقت، اگر وہ سلسلہ رک جائے تو انسان بہت بڑا مرض بن جاتا ہے۔ اس کے آگے وضو ہے۔ وضو کے فرائض، یہ چیزیں یاد رکھنی ضروری ہے۔ جو چیزیں جو کام کرتے ہیں، وضو میں کچھ کام کرتے ہیں، نماز میں کرتے ہیں، حج میں کرتے ہیں، ان میں کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ سنت ہیں، کچھ مستحب ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شرط کیا ہے، فرض کیا ہے، واجب کیا ہے۔ ان چیزوں میں اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو نماز تو آپ ٹھیک پڑھ ہی نہیں سکتے، کوئی کام بھی جب یہ چیزیں پتہ ہو نہیں کر سکتے۔ تو وضو کے ارکان 4 ہیں، یہی اس کے فرض بھی ہیں۔ پہلا فرض جو ہے وہ وضو کا چہرے کو دھونا ہے، چہرے کو غسل الوجہ، اور یہ اس کی لمبائی میں حد جہاں سے آپ کا یہ ماتھا شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کر اس توڑے کے نیچے تک، اور کانوں کی یہ لمیں ان دونوں کے درمیان، یہ اس کی حد ہے۔ اس میں اگر ایک بال بھی خشک رہ جائے گا تو وضو نہیں ہوگا۔ یہ جو حد بتائی گئی ہے چہرے کی، اس میں اگر ایک بال بھی خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا۔ اور خشک دھونے کے لیے، دھونے کا مطلب یہ ہے کہ جس حصے کا دھونا ضروری ہے اس کے اوپر پانی بہے۔ یہاں آپ نے پانی ڈالا اور اس کو یہاں خشک رہ گیا تو ادھر سے کھینچ کے ایسے لگ دیا تو وہ نہیں ہوگا۔ جس حصے کو دھونا ضروری ہے اس کے اوپر پانی کا بہنا ضروری ہے، پانی کا بہنا ضروری ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ اس کو نہیں دھوئیں گے تو وضو نہیں ہوگا۔ دوسرا، بازوؤں کو کونیوں سمیت دھونا، بازوؤں کا کونیوں سمیت دھونا۔ تیسرا، پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا، پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا۔ اور چوتھا جو ہے وہ وضو کا فرض جو ہے وہ سر کے 1/4 حصے کا مسح کرنا۔ پورے سر کا مسح کرنا یہ فرض نہیں ہے، 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے، پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ اور وضو کا سبب کیا ہے؟
وضو کا سبب یہ ہے کہ بہت سارے کام جو ہیں وہ وضو کے بغیر صحیح نہیں ہوتے، وہ اس سے صحیح ہو جاتے ہیں۔ نماز آپ وضو کے بغیر نہیں پڑھ سکتے، وضو ہوگا تو نماز پڑھ سکتے۔ قرآن حکیم کو آپ وضو کے بغیر ہاتھ نہیں لگا سکتے، قرآن حکیم کو وضو کے بغیر ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو اس کا سبب یہ ہے کہ جو چیزیں وضو کے بغیر ٹھیک نہیں ہوتی وہ ٹھیک ہو جائیں۔ یہ اس کا دنیاوی سبب ہے، اور اخروی سبب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وضو پر ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ وضو نماز کو صحیح کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور ثواب کو حاصل کرنے کا سبب بھی ہے۔ یہ دونوں وضو کے سبب ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔